حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طبیعت ناساز ہو گئی. کیا ہو گئی بولو؟ طبیعت خراب ہو گئی. لوگ دیکھنے جا رہے, صحابہ دیکھنے جا رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھنے کے لیے گئے. جیسے ہی گئے سر پہ ہاتھ رکھ کر وضو بنا کے گئے تھے, دعا کر دی, قرآن کی آیتیں پڑھی, دعا کری, اچھی اچھی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے انشاءاللہ سدھار آ رہا, مجھے امید ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور جب چلے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دے دی. پیارو, عیادت کا میں طریقہ بتاؤں. آج مسلمان, ہم نے پڑھا, مفتی صاحب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک دور وہ آئے گا, ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہوں. آج وہ آ گیا. پہلے اگر پڑوسی غریب ہو جاتا, وہ طبیعت خراب ہوتی تھی تو اس پڑوس کے گھر سے کھانا بن کے جاتا تھا اور عیادت کے لیے دن اور رات بہت اچھے سے اس کی حفاظت کرتے تھے. اور آج گھر میں پڑوس والا پڑے پڑے بددعائیں کر رہا, کوس رہا, کل مرتا ہو تو آج مرے, اس کا گھر میں ہی خریدوں گا. اس کے اگر 10,000 لگتے ہو تو 50,000 لگے تاکہ زمین میں خریدوں زمین. اس چکر میں ہے. طریقہ میں بتاؤں پیارو, جب تم عیادت کے لیے جایا کرو تو وضو بنا لیا کرو, اور وضو بنا کر کے جا کر کے اس کے پاس کم سے کم قل واللہ شریف تو سب کو یاد ہے, اور اگر قل واللہ بھی اگر اس کو یاد نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ اب بتاؤ, جس کو قل واللہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا اس کو؟ پھر تو قبر میں جاتے ہی ڈنڈے اسٹارٹنگ, ڈنڈے مطلب گرج. کہیں سوچو میں ڈنڈے اس لیے بول دی کہ ڈنڈے سے تم لوگ ڈر جاؤ, سمجھے؟ اسٹارٹنگ شروع یہیں سے, پہلے دن سے دھواں خوب پڑھائی ہوئی, ورنہ یاد کر لینا. صحیح بات ہے یہ. اب سنو یار, بات میں بات ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ کام چھوڑ دیا, فلاں صاحب خالو کا انتقال ہو گیا, ماموں کا, وہاں سفید کپڑے پہنے, ٹوپی لگائی, جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں, جنازے میں رہا, ادھر رہا, ادھر. نماز جنازے کو کاندھے پر رکھ کے لے گئے. اب نماز ہو رہی, آدھے ادھر کو چھٹ گئے, آدھے ادھر کو چھٹ گئے, باقی نماز پڑھ رہے. جو ادھر کو چھٹے وہ مسلمان نہیں تھے. جو ادھر چھٹے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ تم سے اس مردے کو کیا فائدہ پہنچا؟ خالی تم نقصان کر کے آؤ اور ایک پلیٹ کھا کے. ارے نماز جنازہ پڑھنے گئے تھے, دعا کرنے گئے تھے, اور تم نے خود ہی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کیا مسلمان؟ نہ کوئی ایسے 50-60 وقت کی بھی تو نہیں ہے, خالی ایک ہی نماز سب کی وہی ہے. سمجھے بات؟ دعا میں فرق ہے, بالغوں کی الگ ہے, نابالغوں الگ, مردوں کی الگ ہے, اور تو بس اتنا ہی فرق ہے. اور یہ بھی تو نہیں 50-60 رکعتیں ہیں. نماز جنازہ میں اگر سجدے میں کانٹا لگ جائے کون سے ہاتھ سے نکالو گے؟ بتاؤ, تم بتاؤ کون سے ہاتھ سے نکالو گے؟ ایک لڑکا والا اوپر والا دائیں ہاتھ سے نکالیں گے. میں نے کہا نماز سجدہ ہوتا ہے کیا اس میں؟ بہرحال تو یہ مسلمان نماز جنازہ یاد نہیں کر سکتا. آدھے ادھر آدھے ادھر, بس ویسے سفید کپڑے پہنے پڑا, جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ خالو کے انتقال میں جا رہے ہیں, ٹھونسنے جا رہے ہیں تو ٹھونسنے. اور بعض گاؤں میں تیجے میں اللہ توبہ ایسا چلتا بھر کے جیسے شادی بیاہ میں. یہاں تو نہیں ہوتا, یہاں کا تو مجھے پتہ. صحیح بتا رہے ہو. وہ غریب بیچارہ, اس کی ناک نہ, ایک تو وہ مر گیا اور ادھر سے تم مر گئے اس کھانے کے لیے. اس میں ارد گوشت چل رہے تھے, بڑے دھڑاکے کے ارد گوشت. تیجے کو اس میں پروگرام میں گئے ہم, بولے حضور بچوں نے بہت اچھا کرا. ان کے پردھان جی بولے بچوں نے بہت اچھا کرا. تو میں نے کہا اولاد کو مجھے کیا پتا کھانے پہ کہہ رہے آئیے. تو میں نے کہا اولاد کو کرنا ہی اچھا چاہیے. بولے پورا گاؤں نپٹا دیا انہوں نے, پورا گاؤں. میں چونک گیا, من کا نپٹا دیا مطلب؟ بولے ارد گوشت پورے گاؤں کو کھلائے. میں نے کہا تم پردھان جی ہو یا دشمن ہو؟ تمہیں بھی کچھ شرم و غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ اب پردھان جی بڑے پتلے, بولے کہاں یار, گلے میں چچوندر اٹک گئی. میں نے کہا غریب
गरीब उसके 50,000 10,000 उसके खर्चे में वैसे उठाओगे, दवा कराते करा दे, जो थोड़ा सिसक रहे तो तुम गांव वालों ने लात मार के मत डाला उसे। उड़द गोश्त ऐसे चल रहा शादी, और इन्हें बिल्कुल शर्म आया, खूब मुंह फाड़ फाड़ के खाते, पता ही नहीं कि गरीबों का या किसका, सब खा डाले, पेट मोटा कर लिए खा खा के। प्यारो, जब अयादत करने के लिए जाओ तो अच्छा वुजू कर लो, वहां कुल अल्लाह शरीफ कम से कम याद है वो पढ़ के फूंक दो, और मीठी मीठी बातें करो, दुआएं करो, और कहो इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं देहात के कि गुड़ ना दे तो कम से कम, गुलगुले ना दे तो गुड़ जैसी बात तो कर ले, मतलब यही होता है मीठी मीठी बातें करो, उसके दिल को आराम पहुंचाओ। ये कहो फिक्र मत करो, तुम्हारा चेहरा अच्छा लग रहा, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, और ज्यादा देर मत बैठो, थोड़ी देर बैठो, जाओ तो कुछ ना कुछ खाने पीने का लेकर के चले जाओ, या आओ तो 150 का मुसाफा करके चले आओ। अल्लाह अल्लाह ज्यादा देर मत बैठो, हो सकता उसकी बीबी दवा खिलाने आने वाली हो, या कोई बेटी मिलने आने वाली हो, या वो खुद अपनी बीबी बच्चों से बात करना चाहता हो, और तुम कबाब में हड्डी बने पड़े हो। और औरतें अयादत करने जाती हैं ना, तो छूटते कहती अरे तुझे हो क्या गया, मत डाला मत डाला, छूटते बोले इसके बच्चों का क्या होगा। बेचारी कितनी अच्छी थी, सुर्ख सफेद थी, मैंने बहुत समझाया, पता नहीं हो क्या गया इसे, तुझे क्या होगा, खाना न खाती थी, उसी से पूछ रही है, वो कहती थी खाती थी, आय हाय तेरा मैदा खराब हो गया, हकीम बन गई है अब। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के, छोटे छोटे बच्चे, अभी तो दुनिया में इसने कुछ देखा भी ना है, मार डाला, मरने के बाद वाली सुना रही है, कहा छोटे छोटे बच्चे, और कोई मर्ज है तो दो चार सुन रही हो, फलानी को ये मर्ज था, वो तो बेचारी बची नहीं, वो तो बेचारी फला छोटे छोटे बच्चे, इसी मर्ज में तो थी, छोड़ के मर गई। इससे बता तू अयादत करने गई है, गला घोटने गई है। और बार बार आदमी अयादत करने गया तो रात भर उसकी पट्टी से ही बैठा है, और बार बार वो बेचारा मरीज चारपाई पे हुआ पड़ा, वो उसकी बीबी बात चूल्हे पे बैठा। अरे कुछ तो अल्लाह के बंदो शर्म हया गैरत करो, वो मरते हुए को क्यों मार रहे हो। हाँ, एक तो खुद मर रहा, एक तू मार रहा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अयादत करने जाया करो ठीक करके, ठीक है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अयादत करने के लिए गए, अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे, ओ भाई उस्मान गनी, ये 2 अशरफियों की थैलियां क्यों है। कहने लगे ले लो, तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगी। का भाई जिसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, जिसके पास कुछ नहीं बचा हो, तो वो क्या करेगा, तुम ही ले जाओ। कहा नहीं भाई, तुम्हारे बच्चियों के काम में आएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उठ के बैठ गए, मर्ज के मारे उठा नहीं जा रहा था, मगर अब जलाल में आके बैठ गए। कहा ओ भाई उस्मान गनी, मैंने अपने कानों से नबी की हदीस सुनी है, जरा वो सुन लो। ओ लोगों तुम भी सुन लो। कहा मेरे नबी ने एक दिल जुमे के दिल बयान फरमाया था, और ये कहा था अगर जिसके घर की बेटियां, जिसके घर की बच्चियां सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ के रोजाना रात को सो जाए, तो उनके घर में कोई परेशानी नहीं आती। उधर से उधर, उधर से उधर। मैं अपनी बहनों के लिए एक बहुत प्यारा अमल बता दूं,
تم لوگ اپنے گھر جا کر کے بچیوں کو بتا دینا کیا عمل ہوتا ہے. دیکھو یار تم کما بہت رہے ہو, پورا دن تم لگے رہو کمانے میں دمانے میں, تم اولاد کو مت دیکھو, اولاد بگڑتی چلی جائے تو تم نے حق ادا نہیں کیا. کم از کم آدھا گھنٹہ نا اپنے بچوں کو دو, دینی اعتبار سے. سب کو بٹھا لو, بیٹی ادھر آ, بیٹا ادھر آ, بیٹا ادھر آ, انہیں اچھی اچھی باتیں بتاؤ. بزرگوں کی کہ نبی کی حدیث یہ ہے, یہ ہے. جب تم اگر تمہارا میٹر ختم ہو جائے, تمہاری صلاحیت, تو مفتی صاحب کے پاس بیٹھو, ان سے اچھی اچھی بات. مفتی صاحب یہ بتاؤ بیٹی کو شادی ہونے سے پہلے پہلے کیا باتیں بتانی چاہیے, مفتی صاحب شادی کے بعد کیا بتانی چاہیے, مفتی صاحب مجھے کیسے کیا کر, یہ پہلے تم یاد کر. اب تمہارا اگر پڑھنے کا زمانہ, سن تو سکتے ہو نا, تمہیں اللہ نے عقل دی ہے سب باتیں, مگر تم یہ نہیں پوچھتے ہو, یہ مسئلے نہیں پوچھتے ہو